بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اشکین ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت آرمی چیف اور DGISI یہ دونوں اہم شخصیات امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں پاکستان میں ایک بڑی سازش جو ہے وہ اس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور یہ جو سازش ہے یہ کہاں پہ بے نقاب ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بڑی خوفناک قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک یہ چیز ہوئی ہے، بلکہ پچھلے کئی ماہ سے یہ چیزیں چلتی آ رہی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں اہم شخصیات جو ہیں وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ 9 مئی کو جب یہ سازش ایک ہوئی تھی تب ندیم انجم صاحب جو کہ DGISI ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، لیکن آرمی چیف موجود نہیں تھے، تو لہٰذا اس وقت اس سازش کو ناکام بنایا گیا۔ لیکن یہ جو سازش باہر آئی ہے اور ایسے وقت میں اس کا آنا، یہ کافی گمبھیر صورتحال ہے۔ اور جناب علی، اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی بیرون ملک روانگی کو لے کے بھی آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ افواہیں اور ایسے چیزیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ جو معاملات کو پیچیدہ کرتی جا رہی ہیں، اور لڑائی اور اس کے ساتھ ساتھ تصادم اور کہیں نہ کہیں کوئی بڑی سازش جو ہے اس کے بھی اشارے دیے مل رہے ہیں کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ خراب ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اور اب تو پلان 2030 میدان میں آ چکا ہے، اور بڑا خوفناک پلان ہے۔ یہ پلان 2030 کیا چیز ہے، یہ ہے آج کے ویلاگ کی ایک بڑی سٹوری جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ تو جناب ویلاگ کا کرتے ہیں آغاز، لیکن سب سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، جبکہ کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب علی، ویلاگ میں یہ جو مین سٹوریز ہیں بغاوت سے متعلق یا جو خطرناک منصوبے ہیں، ان سے متعلق آنے سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ملک میں انتخابات کا باضابطہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے، انتخابی پروسیس سٹارٹ ہے۔ آج نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ لینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک بھر سے جو متوقع امیدواران ہیں یا جو خواہش مند امیدواران ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں سے جو ہے وہ نومینیشن پیپرز ریسیو کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ نومینیشن پیپر جو ہیں وہ کل سے 22 تک یہ جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ملک میں انتخابی پروسیس کا باضابطہ آغاز ہو چکا، اس وقت ایک بہت بڑے فورم کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر جناب سلطان سکندر راجہ پر ایک بڑا الزام سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص آئی تھنک کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی جو ذاتی حیثیت ہے اس پر بھی، اور ان کی جو ایک آئینی حیثیت ہے اس پر بھی اعتراض کرتی رہی ہے، اور بارہا ان کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اور جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح سے ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہاں، حلقہ بندیوں کو لے کے ظاہر ہے وہ انڈیویجولی بھی اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ اس پروسیس کو چیلنج تو کر رہی ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کی بنیاد بنا کے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ جو ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں کیا۔ لیکن جناب اب 2 بڑے ادارے اور دونوں ہی بڑے بااثر، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسرا پاکستان بار کونسل، یہ میرا خیال ہے کہ وکلا کی 2 بڑی جو ہیں وہ باڈیز ہیں، اور ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے، اور ان کہا گیا ہے کہ جی ان کی موجودگی میں آنے والے جو انتخابات ہیں جو 8 فروری 2024 کو انعقاد پذیر ہو رہے ہیں یہ صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ جو الزام ہے، یہ جو خبر ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن میں نے اس کی جو اندر کی بات ہے وہ آپ کو بتانی ہے۔ اچھا، اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ جناب علی، سپریم کورٹ بار میں بھی اس وقت اور پاکستان بار کونسل میں جناب احسن بھون صاحب جو ہیں، اسی طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، ان کے گروپ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، مطلب ان کا سنی جاتی ہے، یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بات اپنی
منتخب باڈی کے ذریعے آگے بھی سرکولیٹ کروا سکتے ہیں۔ تو احسن بھون صاحب نے، آپ کے علم میں ہے کہ حافظ آباد میں 13 لاکھ کی آبادی پر ایک حلقہ ہونے پر یہ ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی اعتراض اٹھایا اور کہا کہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو بنیادی جو آبائی ضلع ہے جہلم، وہاں پہ 13 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ آبادی پہ 2 حلقے قومی اسمبلی کے دیے گئے، جبکہ حافظ آباد کی 13 لاکھ کی آبادی پہ ایک حلقہ دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں بھی 2 حلقے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ان کی جو یہ درخواست تھی وہ اس کو پذیرائی نہیں ملی، اور وہاں پہ حلقہ ایک ہی ہے حافظ آباد میں۔ تو لہٰذا اس بنیاد پہ ان کی اس جو بنیاد تھی اور ان کا پاکستان بار کونسل میں جو ان کی اثر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے آپ کے سامنے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کے خلاف ایک بڑا الزام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حلقے کی بنیاد پہ ایک آئینی عہدے دار جو ہے اس کو ہی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا جائے، تو یہ بڑا نا مضحکہ خیز قسم کا لگتا ہے۔ باقی خیر بھون صاحب جو ہیں وہ ان کی مرضی ہے کہ کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور جناب اب آپ کے ساتھ جو خبر ہے وہ خبر ہم نے شیئر کرنی ہے آرمی چیف صاحب اور چیف جسٹس صاحب۔ اچھا، یہ دونوں شخصیات اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بھی چھٹی منانے کے لیے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، جنوری کے مڈ میں آئی تھنک ان کی واپسی ہے، جنوری میں ان کی واپسی ہے، تو تب دوبارہ پھر وہ عدالتی امور جو ہے ان کی انجام دہی شروع کریں گے، اور بہت سارے اہم کیسز جو ہیں وہ جنوری میں ہونے جا رہے ہیں، جس میں فیض حمید صاحب کو جو نوٹس جاری کیا گیا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں، اس کی سماعت بھی جنوری میں ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے دیگر جو کیسز ہیں ان کی سماعت اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی جنوری میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے اہم کیسز جو ہیں جنوری تک اس لیے گئے کہ قاضی صاحب نے چھٹی پہ جانا تھا، فیملی کے ساتھ جانا تھا، لیکن قاضی صاحب کے جانے اور فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ 1-2 ماہ پرانا جو خط ہے سپریم کورٹ کا وہ منظر عام پر آنا جو ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں کہ ایسے وقت میں یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں سکینڈلائز کیا جا رہا ہے چیزوں کے۔ حالانکہ وہ لیٹر جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ججز اور ان کی بیگمات کو باڈی سرچ سے جو ہے وہ استثنا ایئرپورٹس پہ جو ہے وہ اس کے لیے لکھا گیا، اور پھر سیکٹری ایویشن نے اس پر جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور اس کو لنک کیا گیا، حالانکہ یہ 2 ماہ پرانا نوٹیفیکیشن ہے جو سیکٹری ایویشن کا لیٹر ہے۔ تو اس میں قاضی صاحب کی فیملی کا پاکستان سے ٹریول کرنا جو ہے اس کو لنک کیا گیا کہ جناب اپنی فیملی کو باڈی سرچ سے بچانے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ وہ جب سے آئے ہیں وہ پروٹوکول کے خلاف ہیں، وہ انصاف کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ بڑے کمیٹڈ نظر آتے ہیں، اور جناب وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی فیملی کے لیے وہ غیر آئینی طور پہ اس طرح کی مرات جو ہے وہ اس طرح کی سہولیات لے رہے ہیں۔ لیکن اس کی وضاحت سپریم کورٹ کی طرف سے کر بھی دی گئی ہے، لیکن جناب قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی نے جو ٹریول کیا ہے نا، اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے، نہ تو ان کی بیگم نے، نہ ان کے بچوں نے، اور نہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی ایکسٹرا پروٹوکول لیا ہے، نہ ہی ان کے سامان کو بغیر چیکنگ کے جانے دیا گیا ہے۔ وہ سارا پروسیس مکمل ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ دیکھیں، وہ جس دن آئے تھے انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا تھا، انہوں نے وہ بلٹ پروف گاڑی، حالانکہ وہ ان سے پہلے چیف جسٹس صاحبان کے پاس موجود تھی، انہوں نے نہیں لی بلٹ پروف گاڑی، وہ اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا جو ایندھن ہے پیٹرول وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم خرچہ بھی کیا جائے، اور پروٹوکول کے وہ خلاف ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کی جانب سے فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری کرنا اور پھر اس کے بعد یہ خط کا سامنے آنا، مطلب یہ ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو فیض حمید کے لیے شاید سہولت کاری کر رہے ہیں، یا ان کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جے تسی فیض حمید نو سدو گے تو جناب اسی فیض حمید دے نال ہاں۔ تو یہ ایک ہنگامہ ضرور ہے، لیکن جنوری جو ہے وہ کافی سردی ہوتی جنوری میں زیادہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد بڑی گرما گرمی ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فیض حمید ایک چکوال کا گروپ ہے نا، مطلب اس کو کہتے ہیں چکوال گروپ، تو یہ بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں
کہ جی فیض حمید کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے آج بھی جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے یہ دو چیزیں ہیں، یہ ٹویٹر پہ ایک یہ اپنا موجود ہیں اکھیاں والی، یہ اکاؤنٹ ہے اکھیاں والی۔ اچھا، انہوں نے جناب لکھا ہوا ہے کہ پتہ کرو ساڈے چیف صاحب جنرل ندیم نو کیوں امریکہ لے کے گئے سن۔ انہاں دے پیچھے ایک وڈا گروپ جنہاں دا لیڈر چکوال وچ اپنے کئی دوسرے اپنے کئی، یار پنجابی لکھی نا انگریزی چ سمجھ بھی نہیں آتی، اپنے کئی درجے افسراں نال کچھ کرن لگے سن۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ اپنے اس اکاؤنٹ سے لگتا ہے کہ اکھیاں والی کوئی خاتون ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ جناب جنرل ندیم انجم اور عاصم منیر صاحب کی امریکہ میں موجودگی ہے، اور ان کے پیچھے یہاں پہ ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ اس کی تیاری کر لی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شاہین صہبائی صاحب، اچھا یہ بھی نا بابا جی جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے خلاف مطلب انڈیا کے ساتھ مل کے کوئی حملہ ہی کر دیں، کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ سینئر صحافی ہیں۔ پتہ نہیں کدھر کا سینئر صحافی، یار مطلب صحافی جو ہے نا وہ کوئی خبر اس کو کاؤنٹر چیک کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے کریڈٹ پہ کوئی ایسی خبر نہ ہو کہ جو باؤنس ہو جائے اور پتہ چلے یہ راب تسی چول ماری تھی، اور ان کے کریڈٹ پہ ماشاءاللہ چولیں وجی ہوئی ہیں۔ مصوف نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل عاصم کی پاکستانیوں سے ملاقات، کہانی باہر آ گئی۔ جنرل صاحب 2 گھنٹے لیٹ آئے، 2 گھنٹے بات کی، ہر 5 منٹ بعد قرآن و حدیث کا ذکر کیا، یہ بھی کہا قرآن میں اگر سخت قدم اٹھانے ہوں تو جائز ہے۔ کہا میں 2030 تک پاکستان کو دنیا کے 20 ٹاپ ملکوں میں لے آؤں گا۔ کوئی سوال جواب نہیں ہوئے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ امریکی کہتے ہیں انتہائی کمزور اور لاغر بندہ ہے، کوئی بات اعتماد سے نہیں کر سکتا، کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، یہ نا وہی بات آ گئی یہ نہیں، آپ ان کی طرح ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ٹویٹ میں یہ صرف عاصم منیر اور پاک فوج کو ڈی گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ عاصم منیر سے جان چھوٹ جائے اور یہاں پہ جناب علی کوئی فیض حمید جیسا بندہ آ کے بیٹھ جائے جو عمران خان کو جیل سے نکالے اور لا کے مسند اقتدار پہ بٹھا دے، اور پھر پاکستان میں ایسی دھما چوکڑی مچائی جائے کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے۔ یہ لوگ کہنے کو پاکستانی ہیں، یہ باہر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ان کو ظاہر ہے باہر جا کے آپ جو ہے وہ مطلب کوئی آپ کا گلی محلہ یا صوبہ نہیں ہوتا، ملک ہوتا ہے نا، آپ ملک کی پہچان ہوتے ہیں، لوگ تو اس طرح سے جانتے ہوں گے یہ بندہ جو ہے پاکستان سے ہے۔ لیکن جناب یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ پاکستان سے، کیوں؟ ان کی سوچ چیک کریں کہ جناب علی یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی عاصم منیر صاحب کے اعزاز میں جو ڈنر دیا گیا تھا وہاں پہ پاکستانیوں نے، اور خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز کی ایک تنظیم ہے اپنا ورجینیا، انہوں نے شرکت نہیں کی اور انکار کر دیا۔ حالانکہ اس تقریب میں وہ جو ایسوسیشن ہے اپنا، ان کے صدر صاحب بھی موجود تھے اور باقی لوگ بھی موجود تھے، اور اس تقریب میں جنرل صاحب نے بڑی کھل کے باتیں بھی کی اور جنرل صاحب کی ایفرٹ کو اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ اچھا، یہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں گئے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی 2 گھنٹے تقریر کی، وہ بندے خدا دے کی خالی کرسی نہ 2 گھنٹے تقریر ہوئی سی۔ اگر آپ کی وہ بات سچ تھی تو پھر یہ آپ اب جو چول مار رہے ہیں اس کا ہی ذرا جواب دے دیں، اور اگر دونوں جھوٹ ہیں تو میں تو خیر مجھے تو پتہ ہے کہ آپ ہیں ہی جھوٹے، اور آپ کا کام ہی صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا ہے، اور بدقسمتی سے آپ کے نام کے ساتھ پاکستانی لگتا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا باعث شرم ہے۔ اور مصوف نے کہا کہ 2030 یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب علی یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اور یہ بندہ جائے گا نہیں، اور ایک طرح سے یہ بتانے کی بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پلان ایسا ہے کہ ملک میں جو ہے کوئی عملاً کوئی مارشل لا کوئی اس طرح کا معاملہ تو ہو جائے گا، اور یہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور فلاں اور کبھی کہتے ہیں جی امریکہ میں پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن اصل جو چیز ہے نا، دیکھیں اصل چیز یہ ہے
کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو عمران خان، بلکہ یہ جو تیار کیے گئے تھے نا پروجیکٹ عمران کے لیے، اور ان لوگوں کی باقاعدہ طور پہ آبیاری کی گئی، ان لوگوں کے لیے فنڈز کے منہ کھولے گئے، یہ سارے لوگ آج بھی اسی ڈیوٹی پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ جی عمران بچاؤ مہم ہے، جو بندہ عمران خان کے لیے سہولت کاری نہیں نہ کرے گا یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں ظاہر وہ پہلے دن سے عمران خان یا کسی کے لیے بھی سہولت کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں تو ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کی لڑائی یہ ہے کہ نہ جی آپ سیاست میں مداخلت بھی کریں تو منو لے آ کر جناب کرسی پہ بٹھا دیں، اور یہ سارے کے سارے بھی جو ہے نا وہ اسی چکر میں اسی گیم کے پیچھے لگے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو ہی بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن کو فائدہ پہنچانے والی باتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر پی ٹی آئی، عمران خان اور یہ ساری بدتمیز برگیڈ جو ہے یہ کون سا کام کر رہی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔